بیٹا یہ فیڈرل بورڈ 9th کلاس اسلامیات اس کا پیپر ہے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کوئی سی 3 آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں۔ پہلی آیت ہے انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کی دلیں کانپ جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، آیاتُ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، مت خیانت کریں اللہ تعالیٰ سے، والرسول، اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور اپنے امانتوں میں خیانت نہ کرے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تیسرا ترجمۃ القرآن، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، وتذہب ريحكم، اور جو آپ کا دبدبہ ہے، آپ کی طاقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چوتھی ہے کداب آل فرعون، مثل حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ پانچویں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کفار آپ سے صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی ان سے صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے اس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کی وضاحت کیجیے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، افضل الدعا استغفار۔ افضل الاعمال، اعمالوں میں سے سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور افضل الدعا، دعا میں سے سب سے افضل استغفار، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو اعمالوں میں سے سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا ذکر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے ہمارا کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ دوسرا اس کو کلمہ ایمان کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے نان مسلم تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کلمے کو کلمہ ایمان بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو افضل جو ہے اعمالوں میں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور افضل دعا جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، یہ اس وجہ سے افضل دعا جو استغفار ہے، کیونکہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں جو ان کی قوموں پر عذاب آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں۔ دوسرا ہے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے 5 سوالات کا مختصر جوابات دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اس طرح محفوظ کیا تھا کہ جب آپ پر قرآن پاک نازل ہوتا اس کو یاد کر لیتے تھے، اور اصحاب کرام کو سناتے تھے، وہ بھی یاد کر لیتے تھے، پھر آپ لکھنے کا حکم دیتے تھے تو اصحاب کرام درخت کے پتوں پر، کھجور کی شالوں پر، اور یہ اونٹ کے جو شانے کی ہڈی ہے ان پر لکھ کر، پتھروں پر لکھ کر مسجد نبی میں ایک جگہ ہوتی تھی وہاں محفوظ کر لیتے تھے۔ دوسرا کوشچن ہے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل کیوں نہ ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب اس وجہ سے نازل نہیں ہوا کہ اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کی برکت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا، اور دوسرا
کچھ مومنین کو ان کے ساتھ ملے جو ان میں رہتے تھے تو وہ استغفار پڑھتے تھے تو ان کی وجہ سے کفار پر بھی عذاب نہیں نازل ہوتا تھا۔ تیسرا، ایمان کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ حدیث کے حوالے سے لکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اگر کسی کے بغض کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اگر کسی سے کوئی چیز منع کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ یعنی ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے: کسی سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، بغض اللہ تعالیٰ کے لیے، تیسرا کسی کو کوئی چیز دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، منع کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کی معنی تو کیا ہے؟ پاک ہونا، کیونکہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت میں وہ مخصوص یعنی مقدار جب مال ہو جائے تو اس مال سے کیا ہے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، صاحب نصاب کم سے کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پر سال بھی گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سورہ انفال میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو اس کو جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں یعنی پڑھیں گے۔